دیکھیں، بنیادی طور پر ہمیں مسلمانوں کو جو آزادی ملی تھی وہ برٹش استعمار سے ملی تھی، اور دوسرا زاویہ یہ تھا کہ ہمیں ایک آزاد ریاست اور ایک خطہ بھی نصیب ہوا جس پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کو نافذ کر سکے، خلافت راشدہ کا نظام وہاں پر امپلیمنٹ کر سکے۔ ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ویژن کو سامنے نہیں رکھتے تو آپ کی قربانیاں یا آپ کے اکابر کی قربانیاں رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ ایک عام ڈیبیٹ اور بحث یہ ہوتی ہے کہ جی یہ پاکستان بنتے وقت جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نعرہ محض ایک سیاسی نعرہ تھا۔ اس کے پیچھے بانی پاکستان یا جو دوسری قیادت تھی ان کے ذہنوں میں کوئی خاکہ نہیں تھا، تو یہ بات کہہ کر لوگوں کو مس لیڈ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ انہیں منافق کہا، مس گائیڈ کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ چونکہ بانی پاکستان نے غالباً اسٹیٹ بینک کے افتتاح جولائی 1948 میں یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مغرب کے نظام معیشت نے متعدد مسائل پیدا کیے جو دوسری جنگ عظیم کا موجب بنے، اور میں اسلامی نظام معیشت کے مطابق ملک چلانے کا متمنی ہوں، اور قرآن کریم کو ضابطہ حیات کہہ کر کہا تھا کہ اس میں مجلسی، مذہبی، فوجی، دیوانی، عسکری، معاشی، معاشرتی تمام احکامات موجود ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس وقت بانی پاکستان نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے جھنڈا لہرا کر دنیا کو ایک میسج دے دیا، اور پھر علامہ محمد اسد کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، تعلیمات اسلامیہ بورڈ، اور پھر اس کے بعد اسلامی مشاورتی کونسل، اور بعد میں یہ چیزیں وجود میں آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علماء کی سربراہی اور قیادت میں ایسی کمیٹیوں کا تشکیل دینا اور ایسے اسٹیٹمنٹ اور اپنا بیانیہ جاری کرنا، تو وہ واقعی اس بات میں مخلص تھے اور وہ کوششیں کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو پاکستان بننے کے پیچھے ریزن اور لاجک کیا تھی کہ بھائی ایک تو برٹش استعمار وہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر اگر ان سے ہمیں چھٹکارا اور آزادی مل بھی جائے تو یہ جو ہندو ہیں ان کا نظریہ، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، وہ ساری چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ہیوج ڈسکریمنیشن بٹوین دیم۔ تو ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے کہ ہم وہاں پر اپنی اسلامی جو اقدار ہے اس کو فروغ دے سکے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس 3 سرکل اور 3 زاویے بنتے تھے۔ ایک تو اپنی مسلم آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے آپ اس کو اسلامی تہذیب کا، اسلامی ثقافت کا، اسلامی اقدار کا، اسلامی کلچر کا نام دے سکتے ہیں، پہناوا دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا ایریا آف کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ہماری معیشت بھی یعنی سود سے پاک ہو اور وہ بالکل اسلامی اور شریعت کے مطابق ہو۔ اور تیسرا سرکل یہ تھا کہ پھر دیگر اسلامی احکامات کو، وہ حدود ہو، وہ تعزیرات ہو، اور یا وہ اس کے علاوہ نکاح اور سوشل کسٹم کے معاملات وہ ہم کر سکیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ آج ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ ان تینوں سرکلز میں ہم اب تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اسی لیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر شریعت کو امپلیمنٹ کر بھی دیا جائے تو علماء کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، علماء نے کوئی ہوم ورک نہیں کر رکھا ہے کہ آپ شریعت کو کیسے نافذ کریں گے۔ تو مولانا زاہد الراجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی بہترین توجیہ کی، اور میں اپنی بات کو سمپ بھی کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ایک تو وہ جو علامہ محمد اسد کی قیادت میں کمیٹی بنی تھی اس کی جو سفارشات ہے، دوسرے نمبر پر اسلامی مشاورتی کونسل، اور تیسرے نمبر پر اسلامی نظریاتی کونسل، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات پر مشتمل ایک ایسا جامع نظام انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اور پھر وہ جو مختلف مکاتب فکر کے علماء نے 22 دستوری نوکات جس پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا، اس کو کبھی پیغام پاکستان اور کبھی دوسری شکل دے دی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ہوم ورک ہے کہ اگر گورنمنٹ مخلص ہو، اگر گورنمنٹ جو ہے زبانی جمع خرچ کے بجائے اس سے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہے تو انشاءاللہ اتنا منظم کام موجود ہے، اور وہ دستاویزی شکل میں، اور وہ تحریری شکل میں، اور وہ ڈاکومنٹڈ فارم میں الحمدللہ موجود ہے، اور اس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، بس صرف امپلیمنٹ کرنے کی دیر ہے۔ www.darsequran.com